پچھلے جمعۃ المبارک کو مبطلات نماز جو ہے وہ عرض کیے. آج حالت نماز، اس کی تھوڑی سی وضاحت، وہ چیزیں جو نماز کی حالت شمار ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ہے رفع یدین، یعنی ہاتھوں کا بلند کرنا. رفع یدین دوران تکبیرۃ الاحرام سمیت باقی جتنی تکبیرات ہیں نماز کے اندر، تکبیرۃ الاحرام میں تو واجب ہے، باقی تکبیرات میں مستحب ہے. باقی تکبیرات ساری مستحب ہے، تکبیرۃ الاحرام واجب ہے. رفع یدین جو ہے وہ بھی تکبیرۃ الاحرام کی ضروری ہے. اب رفع یدین کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہاتھ ہمارا دونوں ہتھیلی انگلیاں بند ہوں. یہ جو مستحبی طریقے ہیں، ویسے تو کھلی انگلی کے ساتھ بھی اللہ اکبر وہ واجب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو مستحب اور احسن طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ انگلیاں بند ہوں انگوٹھے سمیت، یعنی انگوٹھا بھی ساتھ وہ اس طرح بھی جاتا ہے یا اس طرح بھی، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بند ہو اور جو ہماری ہتھیلی ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. یعنی جس وقت کہہ رہے ہیں تو اللہ، یعنی یہ بالکل سیدھا. اس طرح بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا اکثر جو ہے ہاتھ اس طرح ہو جاتا ہے، اللہ اکبر ہو جاتی ہے، لیکن یہ اور یہ جو انگلی ہے یہ یہاں پر، بعض بندے یہ یہاں پہ اس طرح وہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ ہے. یہ انگلی کے سرے دونوں انگلیاں جو ہیں، اس ہاتھ کی بھی شہادت کی انگلی اور اس ہاتھ کی بھی یہ والی انگلی جو ہے، اس کا یہاں پہ لگانا یہ مستحب ہے. بلکہ من لا يحضرہ الفقیہ میں ایک روایت ہے کہ ایک بندہ نے معصوم کے سامنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے، شاید یہ روایت بہت پہلے یہاں بھی گزارش کر چکا ہوں، اس طرح تکبیر کہی تو یعنی انگوٹھا جو ہے وہ یہاں پہ لگایا، تو امام نے فرمایا گدھے کے کان کیوں بناتے ہو، یعنی وہ شبیہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ دونوں یعنی ہتھیلی سمیت جو ہے وہ بالکل بدن ساکن ہے. یہ تو گزر چکا ہے کہ بدن دوران تکبیرۃ الاحرام اس کا یعنی حالت قیام میں ہونا رکن نماز ہے، ارکان نماز میں سے ہے وقت تکبیرۃ الاحرام. ہم نے قیام پڑھے ہیں، قیام بوقت تکبیرۃ الاحرام ارکان نماز میں سے، اور قیام متصل برکوع، تو بدن بالکل ساکن ہے اور قبلہ کی طرف ہے، اور اس حالت میں اللہ اکبر، اللہ کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ بلند ہو، اور اکبر کہتے ہوئے ہاتھ راہ پہ آگے ہاتھ جو ہے وہ نیچے پہنچ جائے. تو یہ مستحب طریقہ ہے رفع یدین کا. اس کے بعد ہے جی قیام. اب قیام کی جو صحیح حالت ہے، مستحب حالت، وہ یہ ہے کہ بالکل انسان کا جو یہ ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ بالکل اسی طرح مستحب ہے، انگلیاں بند ہوں. وہ وہی بات ہے کہ کھلی انگلیوں کے ساتھ بھی جاتا ہے، یا سائیڈ پہ ہاتھ ہے تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ہاتھ یہاں پر ہو، یعنی بند انگلیوں کے ساتھ سامنے، اور جو پاؤں کی پوزیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک بالش، یہ اتنا کھلا ہونا چاہیے. دونوں پاؤں زیادہ سے زیادہ ایک بالش، اور کم سے کم 3 انگلیاں، کم سے کم 3 انگلیاں اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش جو ہے وہ پاؤں کھلا ہو، اس سے زیادہ نہیں. مطلب وہ ایک ہے اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا ہمارے ہاں جو ہے بہرحال یہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق جو ہے اس میں یہ زیادہ سے زیادہ ایک بالش اور کم سے کم 3 انگلیاں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ پاؤں بازو کا اکثر ہمارے اس طرح ہوتے ہیں ٹیڑھے، تو پاؤں کو بھی حتیٰ کہ یہ جو انگوٹھا ہے، پاؤں کے انگوٹھے
ان کو بھی بالکل سیدھا قبلہ کی طرف رکھنا یہ مستحب ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں وہ بھی یعنی پاؤں بالکل سیدھے ہوں، اس طرح ٹیڑھے نہ ہوں یا اندر کی طرف یا باہر کی طرف، بلکہ سیدھا بالکل پاؤں جو ہے وہ سیدھا قبلہ کی طرف، فاصلہ بھی ہو گیا جی، اور پاؤں کی پوزیشن جو ہے وہ بھی بالکل سیدھی، اور ہاتھ جو ہے وہ ہمارا بالکل انگلیاں بند۔ یہ طریقہ مستحب طریقہ ہے کہ انگلیاں بند کے ساتھ اس جگہ پر، یعنی اس سائڈ پہ نہیں بلکہ یہاں سامنے جو ہے وہ رکھنا، اور نگاہ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ نگاہ جو ہے جائے سجدہ پر، جہاں پہ سجدہ کرنا ہے، اور دونوں کندھے جو ہیں وہ اس طرح یعنی وہ کر کے نہیں بلکہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ جو ہے، یعنی یہ ساری پوزیشن ہے مرد کے لیے۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ مستحب طریقہ جو ہے بلکہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یہاں پر رکھے ہوں سینے پہ۔ خواتین کے لیے دونوں ہاتھ جو ہیں اس کی پوزیشن یعنی دوسرا ہاتھ بھی اسی طرح، یعنی یہاں پہ اس طرح رکھ کے پڑھنا جو ہے وہ مستحب، اور اس کے لیے دونوں پاؤں جو ہے اس کو ملا کے رکھنا افضل اور مستحب ہے۔ خواتین کے لیے دونوں پاؤں ملا کے رکھنا، ہاتھوں کو اس جگہ پر، البتہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ اسی طرح پڑھیں، ہاتھ کو یہاں پر رکھنا، اور جو ہے وہ اسی طرح باقی پوزیشن وہی ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کے قیام میں جو مستحبی فرق ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد ہے جی رکوع۔ اب رکوع قیام متصل پر رکوع کیا، اس کے بعد جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ پاؤں وہی پوزیشن ہے، یعنی اس میں فاصلہ کم زیادہ نہیں ہوگا، اسی حالت میں ظاہر ہے کہ رکوع میں گئے ہیں، تو وہاں پر انگلیوں کا کھولنا مستحب ہے، وہاں پر انگلیوں کا کھولنا، اور یہ جو ہماری ہتھیلی ہے اس کا یہ جو گھٹنے کی کیا کہتے ہیں اس کو ہم، چپڑی جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے زبان میں، تو چونی کہہ لیں، جو بھی سمجھ آ گئی ہے سب کو، یہ ہتھیلی جو ہے یہ اس کے اوپر ہڈی جو ہے گھٹنے کی اس کے اوپر، اور ہاتھ کو یعنی انگلیوں کو کھول کے، انگلیوں کو اس طرح کھول کے یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو، یعنی یہ مستحب طریقہ ہے۔ ویسے تو خالی یہاں بھی ہو جائے گا رکوع، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مستحب طریقہ ہے یعنی اتنا جھکے کہ بندے کی یہ چیز جو ہے یہ اس گھٹنے کی ہڈی کے اوپر آ جائے یہ ہتھیلی، اور باقی انگلیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی، جس طرح لقمہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اس طرح یعنی وہ کیا ہوا ہو۔ اور کمر کے لیے مستحب یہ ہے کہ سیدھی ہو، کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو، اور نگاہ جو ہے وہ دونوں قدموں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ دوران رکوع، گردن تھوڑی سی آگے نکلی ہوگی، جھکی ہوئی اور آگے نکلی ہوگی، یعنی یہ مستحب چیز ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری گردن اسلام کے لیے حاضر ہے، یعنی اگر ضرورت ہو تو میرا خون اور گردن جو ہے وہ اسلام کے لیے حاضر ہے، تو گردن کو تھوڑا سا آگے جھکا کے رکھنا دوران رکوع، کمر کو سیدھا رکھنا۔ لیکن خواتین کے لیے جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر نہیں ہے، ان کے لیے یہاں گھٹنے سے اوپر ہے ہاتھ کو، یعنی انہوں نے اتنا ہی جھکنا ہے بس، وہ فل جھکنا خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے جو افضل ہے وہ گھٹنے کے اوپر ہو ہاتھ، یعنی اس جگہ پر رکھنا گھٹنے سے اوپر، انگلی کی یہ جو جگہ ہے یہ انگلی کی جگہ ہے یہ گھٹنے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی اس کے گھٹنے کے ہڈی کے ساتھ یہ جگہ ملی ہو، یعنی ہاتھ اتنا اوپر ہو، ظاہر ہے زیادہ جھکنا نہیں ہوگا اتنا، اور اس کا جسم جو ہے وہ سارا ملا ہوا ہوگا، سمٹ کے، ظاہر ہے پاؤں بھی ملے ہوئے ہیں، سمٹ کے جو ہے، اور صرف اتنی مقدار تک زیادہ بغیر جھکے جو ہے وہ رکوع کرنا خواتین کے لیے یہ طریقہ مستحب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد جی سجدہ سجود، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پوزیشن ہے سجدے میں جانے کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بعض بندے رکوع سے ابھی پورا اٹھتے نہیں ہیں، اگرچہ یہ گزر چکا ہے
اس کا اپنی جگہ ارکان نماز و واجبات نماز میں. بہرحال یہ ہے کہ واپس رکوع سے مکمل اٹھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے. اگر وہیں سے بغیر پورے اٹھے ہوئے چلے جائیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. مکمل قیام کی حالت میں آ کے اس کے بعد پھر رکوع کے لیے سجدے کے لیے جو ہے وہ جھکنا ہے اور سجدے کے لیے جانا ہے. اب سجدے کے لیے جانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہاتھ زمین پر لگانے ہیں. جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ زمین پر لگائے جائیں گے. اس کے بعد پھر پاؤں کے انگوٹھے وہ اپنی پوزیشن میں جہاں پر ہیں، یعنی ہاتھ ٹیکا اس کے بعد پھر پاؤں کا انگوٹھا جو ہے اپنی پوزیشن میں آئے گا. جو پوزیشن ہے اس کی آپ پتہ جانتے ہیں کہ دوران اعضائے سجدہ جو ہے وہ 7 اعضائے سجدہ جن کا مرد و عورت اس میں فرق نہیں ہے. مرد و عورت کے لیے 7 اعضائے سجدہ کا زمین پر لگانا جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے. کوئی ایک عضو بھی اگر دوران ذکر واجب حرکت میں آ جائے تو یہ زمین سے اٹھ جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. دوران ذکر اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ رہا ہوں. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات واضح ہے جی. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے یعنی مرد و عورت کے لیے وہ اعضائے سجدہ 7 جو ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اعضائے سجدہ ایک ہی، یعنی دونوں پر ایک ہی واجب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پہ ہاتھ کی ہتھیلیاں آ گئی، دوسرے نمبر پر پاؤں کے انگوٹھے اپنی پوزیشن پر لے کے جانے ہیں جہاں پر سجدہ کی حالت میں ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر گھٹنے، تیسرے نمبر پر گھٹنے جو ہے جہاں پر ٹیکنے ہیں، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ٹیکے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آخر میں پیشانی. مستحب ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر، ناک کا زمین پر لگانا، یعنی ان چیزوں پر، اب یہاں پہ ظاہر ہے ان چیزوں پر لگانا کہ جن چیزوں پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، خاک پر یا باقی اس طرح سجدے گا ہے تو سجدے گا مثلا، یعنی ان چیزوں پر جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے. ناک کا بھی وہاں پر لگانا مستحب ہے. اب دیکھیں حنوط جو مردہ کو کیا جاتا ہے تو وہ بھی واجب ہے حنوط، تو اعضائے سجدہ پر ملا جاتا ہے. اعضائے سجدہ کے بعد پھر ناک پر لگانا مستحب ہے. جس طرح سجدہ میں مستحب ہے ناک کا ٹیکنا، اسی طرح حنوط جو کافور ملا جاتا ہے میت پر تو اس کا بھی ناک پہ لگانا جو ہے وہ مستحب ہے. کیونکہ ناک کا ٹیکنا، معصوم فرماتے ہیں ناک کا سجدے میں لگانا یہ استغفار ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں ناک رگڑنا، گویا کہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ ذلت اور عاجزی کے ساتھ ناک رگڑ رہا ہے اور معافی اور استغفار جو ہے وہ طلب کر رہا ہے. تو یہ پوزیشن جانے کی جی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے کان کے بالکل برابر آئیں، ہمارے ہاتھ جو ہے یعنی زیادہ اوپر نیچے کی بجائے کان کے برابر، کان کے برابر کھلے ہونے چاہیے لیکن برابری میں، یعنی آگے پیچھے نہ ہو بلکہ کان کے برابر. یعنی ہمارا سر جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان اور کانوں کے برابر. کان جو ہے وہ ہاتھ دونوں جو ہیں وہ اس طرح برابر ہوں کہ کان کے سیدھ میں آ جائیں. اور ہاتھ کو اٹھا کے رکھنا، ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا باقی بدن کو، بلکہ مستحب ہے کہ دوران سجدہ جس طرح فرمایا گیا کہ جس طرح کسی چیز کے ساتھ پشت کو باندھا گیا ہو اوپر، یعنی پشت اونٹ کی کوہان کی طرح اس طرح تھوڑی سی بنی ہوئی ہو جیسے پشت سے باندھا ہوا ہے، یعنی اس طرح اوپر کو اٹھی ہوئی پشت کا اس طرح دوران سجدہ اٹھانا یہ جو ہے یہ یعنی بالکل برابر سا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا پشت کو اٹھایا ہوا ہو پشت کی جگہ، کمر کی جگہ. تو اس کو یعنی یہ بلند کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. اور اعضاء کو باقی کو کھلا رکھنا مرد کے لیے یہ مستحب ہے. خواتین کے لیے جو ہے اس کا
الٹ ہے. اس کا الٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہاتھ جو ہے زمین پر ٹیکنے، کھڑے نہیں کرنے. ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ہاتھ جو ہے وہ کونیوں تک، زمین تک لگے ہوئے ہوں گے. یعنی کونیاں جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہوں گی اور ہاتھ ملے ہوئے ہوں گے. یعنی تمام اعضاء سمیٹ کر بالکل اکٹھی ہو کے جو ہے وہ سجدہ کرے گی. یعنی کھلے ہوئے مرد کی طرح اعضاء مرد کے لیے مستحب ہے اور عورت کے لیے وہ پوزیشن جو ہے وہ مستحب ہے. اس طرح کرے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد یہ ہے کہ نگاہ البتہ یہ ہے کہ دوران سجدہ ناک کی بینی پر، نگاہ جو ہے دوران سجدہ وہ ناک کی بینی پر رکھنا یہ مستحب ہے. اس کے بعد سجدہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ سجدہ یہ اس کے لیے کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے یا زمین کا حصہ ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے یا زمین کا حصہ ہے لیکن کھانے پینے اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی. یعنی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں استعمال نہیں ہوتی. جو چیز کھانے پینے میں استعمال ہوگی اس پر سجدہ جائز. بندہ کے آم رکھ کے اس پہ سجدہ کرے تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ آگے رکھ کے اس پر سجدہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح لباس کی، اس لیے کپڑے وغیرہ پر نہیں، کیونکہ پہننے کی چیز، کھانا پینا اور پہننا یعنی ایک کلیہ ہے. زمین کا حصہ ہو یا زمین سے اگے اور کھانے پینے اور پہننے میں یعنی لباس وغیرہ میں استعمال اس میں شامل نہ ہو، اس کی جنس سے نہ ہو. ان سب چیزوں پر، سیمنٹ پر ہمارا یہ جو پتھر ہے اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے. البتہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سیمنٹ کا فرش ہے اگر سیمنٹ کا، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا. سیمنٹ پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح پکی ہوئی مٹی، برتن گھڑا وغیرہ بنایا تو پکی مٹی ہوتی ہے، اس پر بھی سجدہ نہیں ہوگا. یعنی مٹی جو کچی مٹی، عام مٹی جو ہے اس پر، البتہ اس پتھر پر جو ہے. اسی طرح معدنیات کے پتھر جتنے بھی ہیں باقی، مثلا فیروزہ، عقیق، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، ان پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے. کوئلہ وغیرہ. یعنی خلاصہ شاید یہی ہے کہ البتہ کاغذ پہ ہو جاتا ہے، کاغذ بغیر لکھا ہوا صاف کاغذ، صاف و پاک کاغذ جو ہے اس پہ ہو جائے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یعنی سب سے افضل پہلے نمبر پر تو مٹی ہے، مٹی میں سے پھر خاک شفا. اب یہاں پر مثلا ہماری مسجد کے اندر خاک شفا موجود ہوتی ہے سجدے کا، اس کے باوجود جو ہے وہ لکڑی کا جو سجدے گاہ ہے وہ یہ اٹھا لینا، تو یہ افضل کو چھوڑنا ہے. افضل کو چھوڑنا، افضل، سب سے افضل خاک شفا. خاک شفا، اس کے بعد کوئی بھی مٹی، یعنی دوسرے نمبر پر کوئی بھی مٹی. معصوم فرماتے ہیں کہ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے بہت سارے فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز کے درمیان جو موانع ہیں وہ برطرف ہو جاتے ہیں، یعنی رکاوٹیں. نماز کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، درمیان میں جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اگر خاک شفا پر سجدہ کیا جائے. تو سب سے افضل جو ہے وہ خاک شفا پر سجدہ کرنا. باقی سجدے کا چلو مجبوری ہے، خاک شفا کرنے پڑا ہوا ہے تو اس وقت چلیں لکڑی کا جو ہے اٹھا کے اس پہ کر لیا. یا یہ ہے کہ آپ سجدے کا مثلاً اگر کم ہو تو، لیکن اب الحمدللہ ظاہر کافی سارے سجدے کا لے کے آئے ہیں، ہم نے وہاں زیادہ نہیں رکھے اور جگہ پہ رکھے ہیں کہ بچے پھر کھیلتے بھی ہیں یا باقی وہ معاملات پھر زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ضرورت ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مٹی کے خاک شفا کے جو سجدے گاہ ہے وہ وہاں پر زیادہ تعداد میں رکھے جا سکتے ہیں. البتہ اگر نہ ہو، سجدے کا کم ہے، مثلا سجدے کا کم ہے، جو مال مسجد ہے، مال مسجد، ایک سجدے گاہ لے سکتے ہیں، اس میں اضافی دوسرا سجدے گاہ لینا سجدہ نماز باطل ہے. دوسرا سجدے گاہ وہاں سے لینا اگر کم ہے. ہاں سجدے گاہ زیادہ پڑے ہیں، اضافی پڑے ہیں، اور باقی جو کیا نام ہے یعنی نمازی اتنے نہیں ہیں یا سجدے گاہ بہت زیادہ ہے، نمازی بھی ماشاءاللہ ہیں لیکن سجدے گاہ بھی کافی زیادہ ہیں، تو پھر دو رکھے جا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ مثلا
سجدے کا 10 پڑھے ہیں، 5 نماز جو ہے وہ سارے نمازی 2 سجدے کا کہ ناک کے نیچے رکھنا بھی مستحب ہے، تو سجدے کا ختم ہو، باقی نمازی بیچارے پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وافر مقدار میں ہیں تو پھر مال مسجد سے وہ کیونکہ وقف عمومی ہے، وہ سب کے لیے ہے، وہ کسی خاص فرق کے لیے نہیں ہے۔ مولوی 3 سجدے کا رکھ لے اور جو پیچھے بیچارے نمازی ہیں تو اس کی نماز اپنی وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال خاک شفا سب سے افضل ہے، اس کے بعد کوئی عام مٹی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ البتہ کاغذ وغیرہ پر بھی ہو جاتی ہے، وہ چیزیں جو کھانے پینے میں یا لباس میں شمار ہوتی ہیں ان پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ بھی نہ ہو تو درخت کے پتے، البتہ وہ درخت کا پتا جو کھایا نہیں جاتا، مثلا ساگ ہے سرسوں کا، اس پہ نہیں ہوگا اس پتے میں۔ باقی جو اسی طرح مطلب وہ چیز جو کھانے میں استعمال نہیں ہوتا ہے وہ پتا جو ہے اس پہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ باقیوں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں البتہ ٹائم تو وہ ہو گیا ہے، پھر اگلے جمعہ پتہ نہیں ذہن میں آ گیا ہے، پھر یاد نہیں رہے گا شاید، یہ پتہ نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا نماز کے اندر سجدے کا اٹھے پیشانے پہ سجدہ، اس کی وجہ سے آگے چلا گیا۔ ایک بچہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے سجدے کا اٹھا کے بھاگ گیا، بندہ دوران نماز ہے، نماز نہیں توڑ سکتے، کیا کرے؟ یا کوئی ایسا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بھی مجبوری ہے جس کی وجہ سے سجدے کا آپ دوران نماز کیا کریں؟ تو وہاں پر اکثر یہ ہے کہ وہ اس طرح غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ، تو ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں، ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے۔ ہاتھ کو اگر کبھی ہاتھ پر سجدہ کرنا پڑ جائے تو ہاتھ کو یہ ہتھیلی، کیونکہ سجدے اعضائے سجدہ میں سے ہے، اعضائے سجدہ میں سے ہے، سجدے میں ٹیکنا اس کا ضروری ہے، تو اس لیے اگر ہاتھ پہ کرنا پڑ جائے تو پھر ہتھیلی کو اس طرح رکھا جائے گا، یعنی اس طرح نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس طرح رکھا جائے گا تاکہ وہ سجدے والی جو وہ شرط ہے وہ پوری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔